اسلام آباد میں جو میٹنگز چل رہی ہیں اس ٹائم وہ آبویسلی اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے حوالے سے ہے کہ اس کی کسی طرح سے نوٹیفیکیشن یا اس کا اعلان ہو سکے، تقرری اس کی ہو سکے، اور اس حوالے سے گرین سگنل تو مل چکا ہے، لیکن حکومتی کیمپس اپنی قانونی مشاورت کر رہے ہیں۔ ایز اف نو جب میں بات کر رہا ہوں تو حکومتی کیمپ سے یہ اعلان تو کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بس چند ہی گھنٹوں بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے یا یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ اچکزئی اور باقی پورا گروپ جو ہے وہ اپنی الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو مشترکہ اجلاس بلایا جائے قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا، پلس وہ چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کا ایک اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے۔ یہ جو ریجنل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن اتحاد کے اس مطالبے پہ حکومت کوئی فوری طور پہ ایسا کوئی اجلاس بلائے گی۔ ہاں، مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے، لیکن ہمسایہ ممالک والا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے اپوزیشن کے کہنے سے ڈیسائیڈ نہیں ہونے والا، وہ کچھ اور لوگ اس میں انوالو ہیں، وہی ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن اپوزیشن کے کیمپ سے اور کیا ہو رہا ہے وہ جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو یہ اسٹریٹ موومنٹ والی تحریک ہے، اس کو لے کے تیاریاں بہت زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ ان کو 8 فروری تک اپنی اس تحریک کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ یہ جو کراچی کا پورا مومنٹم بلڈ اپ ہوا اس کو اور پیک تک لے کے جانا ہے 8 فروری تک۔ اس کے لیے مختلف جگہوں سے شیڈیول جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں، اور آج ہم نے کچھ مناظر دیکھے بلوچستان سے اور کشمیر سے، آزاد کشمیر سے۔ عبدالقیوم نیازی انہوں نے جو ایک ریلی نکالی یا اپنا ایک قافلہ لے کے آگے بڑے اسٹریٹ موومنٹ کی شکل میں، اس نے بڑا ایک مومنٹم کریٹ کر دیا ہے کشمیر کی فضاؤں میں۔ اور اسی طرح بلوچستان میں جو ویژولز موصول ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی اسٹریٹ موومنٹ، ورکرز کنونشن، دور دراز علاقوں میں بھی یہی ساری سچویشن نظر آ رہی ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں 3 مختلف جگہوں سے چونکہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، آج اس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، مانسیرا سے لے کے اور بہت سارے علاقے۔ تو اس پوسٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 3 مختلف جگہوں پہ مزید پاور شوز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے یہ سب ختم ہوگا تو بلوچستان کی جانب رخ ہوگا، اینڈ دین پھر شاید کشمیر، اور پھر کچھ لوگ گلگت بلتستان کا بھی پوچھ رہے تھے، اس کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ اینی ویز، یہ جو عبدالقیوم نیازی کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آج کافی وائرل ہے ہر جگہ پہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی، علیمہ خان کی عبدالقیوم نیازی سے گزشتہ رات ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے ان سے پوچھا کہ کشمیر کدھر ہے، یعنی کشمیر کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہے۔ شاید وہ ان سے تھوڑا نالا نظر آئی یا ان سے انہوں نے استفسار کیا کہ کشمیر کے لوگ کدھر ہیں، اور پھر قیوم نیازی صاحب نے بتایا کہ ہم نے پلندری میں ریلی نکالی اور یہ وہ، انہوں نے اپنی پرفارمنس بتانے کی کوشش کی، لیکن علیمہ خان ایسا لگ رہا تھا ان کے جیسچر سے کہ وہ کوئی شاید مطمئن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو آپ خود اٹھ کھڑے ہوں، یعنی وہ لیڈرشپ کو ایک طرح سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں اٹھتے تو ہم نے تو لوگوں کو کہہ دیا کہ اپنے طور پہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ عبدالقیوم نیازی وہ واحد رہنما پی ٹی آئی کے اس بریڈ میں سے رہ گئے جو ایک تو پہلے کشمیر کے وزیر اعظم بنے، تو پھر ان کی جگہ جس کو وزیر اعظم بنایا سردار تنویر الیاس، وہ آج کہاں پر ہے؟ وہ تو چلے گئے پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، وہ تو آج بھی حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، اور انہوں نے عمران خان کا قافلہ چھوڑ دیا۔ پھر جب آزاد کشمیر میں حکومت بدلی گئی تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کا قافلہ چھوڑ کے دوسرے گروپس کو جوائن کر لیا، لیکن عبدالقیوم نیازی نے کافی مشکلات برداشت کی ہیں، اور ان کے اوپر مقدمات، پرچے، گرفتاریاں، کافی کچھ ہوا۔ تو لوگ ڈفرینٹ اوپینینز دے رہے ہیں کہ شاید بھرے مجمع میں اس طرح سے نہ کہا جاتا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ علیمہ خان عمران خان کو لے کے ظاہر بات ہے کنسرن ہے، ان کا بھائی ہے، تو وہ جتنی ایفرٹ کر سکتی ہیں میک شور کرنے کے لیے کہ لوگوں کی پریزنس ہو یہاں ڈیالہ جیل کے باہر یا اوور آل ایک تحریک کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ مؤثر ہو سکے، اس لیے وہ اپنے طور پہ تو کوشش کریں گی۔ بہرحال انہوں نے کل ریپرزنٹیشن کا پوچھا، اور آج قیوم نیازی صاحب نے ایک اچھا پاور شو کشمیر کی گلیوں میں کر دکھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے بلوچستان اور باقی سارے معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ 8 فروری تک آپ کو یہ پورا مومنٹم اسی طرح سے نظر آنے والا ہے۔ مین وائل ایک اور نئی تحریک شروع ہونے والی ہے، کل چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے، میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ کچھ پیغامات، کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیل آپ جان سکیں گے۔ اسی ساری صورتحال کے دوران ایک خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ایک بار پھر کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں، اور یہ دورہ ان کا بڑا مختصر ہوگا، آلدو کہ وہ ابھی کراچی سے ہو کے آئے ہیں لیکن واپس جا رہے ہیں کل صبح۔ بتایا گیا ہے کہ ان کے پارٹی کے ایک کارکن تھے جو ان کے دورہ کراچی کے دوران جاں بحق ہوئے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے بیسیکلی وہ جانا چاہتے ہیں۔
چاہتے ہیں تو کل ہی واپس آ جائیں گے. اب جیسے ہی ان کا یہ کراچی کا دورہ مکمل ہوا ہے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساری وہ سرکاری امور جو ہے وہ انجام دینا اسی طرح سے شروع کر دیے. باقی وزراء اپنی اپنی وزارتوں میں لگ گئے. مینا خان آفریدی جو ان کے ساتھ ہے وہ اپنی وزارت کے امور چلا رہے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں. سہیل آفریدی نے اپنے معاملات دیکھنا شروع کیے. آج انہوں نے ٹانگ کا دورہ کیا. ڈی آئی خان میں غالباً کوئی پولیس اہلکار شہید ہوئے کسی واقعے میں, تو ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے وہ وہاں پر پہنچے. اسی طرح پولیس لائن کا دورہ کیا. تو جو وہ کام ان کے کرنے کے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. آج میں پشاور سے واپس آیا, کچھ دیر پہلے ہی واپسی ہوئی ہے, اور مجھے اچھا لگا کہ ریوائول پشاور کے پلان کے اوپر واقعی عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. وہاں پہ جو مرکزی شاہراہیں ہیں ان کو از سر نو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا جا رہا ہے. پھر کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, کوئی خوبصورتی کا کام, یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ایک ملاقات میں نے ان سے شکوہ کیا تھا کہ پشاور کی انٹرنس پر ہی بورڈ ٹوٹے ہوئے ہیں جو سائن بورڈز ہیں, تو آج دیکھ کے اچھا لگا کہ وہ بورڈ ان کی مرمت ہو چکی ہے. تو ریوائول پشاور کے پلان کے اوپر بھی کام جاری ہے. مین وائل عوامی سطح پر ریلیف منتقل کرنے کے لیے یا ان کی براہ راست سنوائی کے لیے ایک اور منصوبہ لانچ کیا گیا عوام کا احساس کے نام سے. اگر صوبے کے لوگوں کو اپنی حکومت سے کوئی بھی شکایت ہے یا کوئی مسئلہ ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ کار اس پروگرام میں درج کیا گیا ہے. جیسے عمران خان نے شروع کیا تھا نا وہ آن لائن پورٹل جس کے ذریعے آپ شکایات درج کرا سکتے تھے, PMDU پاکستان سٹیزن پورٹل, اسی طرز کا یہ عوام کا احساس نامی پروگرام ہے. اگر صوبے کے لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں تو وہ اپنی حکومت سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا پورا طریقہ کار, نمبرز, سارا کچھ وہ آپ کو آفیشیل ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گے, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی. اور میں یہاں پہ بھی دکھا رہا ہوں, یہ فوکل پرسن ہے وزیر اعلیٰ کے ڈیجیٹل میڈیا کے, انہوں نے بھی اس کی ڈیٹیل یہاں پہ شیئر کر دی ہے. باقی ویڈیوز وغیرہ ساری آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی. تو اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ حکومت سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ جناب ایک اور تحریک شروع ہونے والی ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز چند گھنٹوں بعد ہونے جا رہا ہے, اور وہ تحریک ہے اقرار الحسن صاحب کی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سوشل میڈیا پر آج کل چل رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی نئی پارٹی شروع کرنے والے ہیں. اس کا نام ابھی تک ایز ایف نو جب میں بات کر رہا ہوں تو ریویل نہیں کیا گیا, لیکن کل لاہور میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں وہ اپنی پارٹی کا نام اور اس کا جو پارٹی نہیں تحریک, بیسیکلی ابھی فوری طور پہ انہوں نے بتایا کہ ایک تحریک ہے. میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات بھی ہوئی, ان کی ٹیم سے بھی رابطہ ہوا, وہ کچھ ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے دعوت نامہ بھی بھیجا کہ ان کی تقریب میں شرکت کر سکوں. تو شاید میں تقریب میں تو نہ جا سکوں, لیکن ہاں یہاں پر کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کر لیتے ہیں جو ان کی جانب سے موصول ہوئی ہیں یا ان سے بات بھی ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ فوری طور پہ ایک سیاسی پارٹی کی لانچنگ نہیں ہے, ایک تحریک کا آغاز ہے, اور اس تحریک کو عوام خود پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کریں گے. ایک ایسی تحریک یا ایک ایسی سیاسی پارٹی جس میں وہ خود کوئی عہدہ نہیں رکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اس سیاسی پولرائزیشن میں؟ کیا کسی نئی سیاسی پارٹی کی گنجائش ہے؟ انہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جو ان کی جانب سے بتایا گیا وہ ذرا وائس نوٹ کی ڈیٹیلز میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ وہ بتانا کیا چاہتے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. کل کا جو ایونٹ ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی لانچ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کوئی دکان نہیں ہوتی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ دامن جھاڑ کے بیٹھ کے کہہ لیں جی میں نے نئی دکان کھول لی ہے. پارٹی کبھی کھلتی نہیں ہے, پارٹی بنتی ہے, ایوالو ہوتی ہے. اور کسی بھی ایوولوشن کے لیے, اور خاص طور پر پارٹی جسے ہم ایک ادارہ سمجھتے ہیں, اس کے بننے کے لیے ایک پروسیس ہے شعور کا, فکر کا اور نظریے کا, جو طے ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم ایک شعوری, فکری اور نظریاتی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو شخصیات ہیں وہ پارٹی نہیں ہوتی, جو خاندان ہیں وہ پارٹی نہیں ہوتی. پارٹیاں جو ہیں یا سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں جمہوری ادارے ہوتی ہیں, اور اس جمہوری ادارے کے حوالے سے لوگوں میں سب سے پہلے شعور اور فکر بیدار کرنا ضروری ہے. اس تحریک کا ہم اعلان کر رہے ہیں کل, اس کا نام بھی, اس کا پرچم بھی, سو دیٹ لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں, لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں, اور وہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ کنورٹ ہوگی اور پاکستان کے لوگ اس کو کنورٹ کریں گے ایک پولیٹیکل پارٹی میں. اس پولیٹیکل پارٹی میں میرا کوئی عہدہ نہیں ہوگا, اس پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پر میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اس تحریک کی حد تک بھی میرے پاس کوئی جو ہے عہدہ یا کوئی مراد یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوگی. تو ہم صرف بطور ایک صحافی, ایک جرنلسٹ, شعوری اور فکری اور نظریاتی بات کریں گے کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز جیسے چلتی ہیں پاکستان میں بھی ویسے ہی چلنی چاہیے, جن کے مالک پارٹیوں کے لوگ ہوں, عوام ہوں, نہ کہ کوئی خاندان یا کوئی ایک شخص اس کا مالک ہو. تو یہ تحریک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جو شاید چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں انشاءاللہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ ہوگی, اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام اس سے کنورٹ کریں گے پاکستان کی پہلی حقیقی مرکزی عوامی جمہوری سیاسی جماعت میں.